حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دہریہ کا مناظرہ طے ہو گیا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو اور کہتا ہو کہ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اور یہ ساری کی ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کو بنانے اور چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم کو اللہ کے وجود پر دلیلیں پیش کرنی تھی۔ خلیفہ منصور کے دربار کو مقام مناظرہ قرار دیا گیا۔ تاریخ مقررہ پر عام و خاص سب جمع ہو گئے اور شاہی دربار کا وسیع میدان کھچا کھچ بھر گیا۔ دہریہ وقت مقررہ پر پہنچ گیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو خدا کے وجود کو ثابت کرتے میدان مناظرہ میں نہیں پہنچے۔ امام صاحب کی عدم موجودگی اور وعدے کے مطابق نہ پہنچنا مسلمانوں پر بڑا گناہ گزر رہا تھا، اور دہریہ بغلے بجا رہا تھا اور مسلمانوں کا خوب مذاق اڑا رہا تھا کہ کافی تاخیر سے حضرت امام صاحب اچانک آ پہنچے۔ مسلمانوں کی جان میں جان آ گئی۔ دہریے نے فوراً یہی سوال کر لیا کہ حضرت امام صاحب اتنے بڑے آدمی ہو کر آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی، اور اس قدر تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ میں وقت مقررہ پر پہنچنے کے لیے چلا تھا، مگر راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا اور مجھے غیر اختیاری طور پر تاخیر ہو گئی۔ دہریے نے معلوم کیا کہ کیا حادثہ تھا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں آتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا تو ایک بڑا تناور اور طاقتور درخت بغیر کسی ہوا وغیرہ کے ایک دم زمین پر آ گرا۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا کہ بغیر کسی سبب کے اتنا مضبوط درخت زمین پر گر پڑا۔ میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس درخت کے خود بخود تختے چر گئے تو حیرت اور بڑھ گئی۔ پھر یہ دیکھا کہ جلدی جلدی وہ تختے خود بخود جڑ گئے اور بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بخود ان تختوں کی کشتی تیار ہو گئی۔ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر میں بالکل بھول گیا کہ مجھے مناظرے کے لیے جانا ہے، اور اس سے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کشتی خود بخود دریائے دجلہ میں اتر گئی اور مسافروں کو سوار کر کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لانے لے جانے لگی، اور سب مسافروں سے کرایہ بھی وصول کرنے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور انتہائی حیران تھا کہ یہ سب کچھ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے میدان مناظرہ میں پہنچنا تھا۔ کافی تاخیر ہو گئی، اس لیے میں وہاں سے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں اور تاخیر کی سب حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ داستان سن کر دہریے نے زور سے ٹھٹا لگایا اور بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں، تمہارے امام کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس کے سر نہ پیر۔ یہ شخص مجھ سے کیا مناظرہ کر سکتا ہے؟ حضرت امام صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ حضرات سامعین، آپ لوگ فیصلہ کریں کہ جو شخص صرف ایک کشتی کے خود بخود بن جانے اور چل جانے کو کہتا ہے تو اس کا تو دماغ خراب ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہو کہ یہ زمین و آسمان، پہاڑ و چاند، سورج، ستارے، انسان و جنات، باغ و بہار اور ساری کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور سارے عالم کا کارخانہ خود بخود چل رہا ہے، تو کیا اس کا دماغ خراب نہیں؟ اس بات کو سن کر دہریہ دم بخود بیٹھا رہ گیا اور سمجھ گیا کہ امام صاحب نے جو ایک فرضی داستان سنائی ہے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھ کو حق اور حقیقت تک پہنچا دے۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد دہریہ اٹھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔